بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کیسے رکھا جائے؟ روزہ رکھنے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو نیت کرنی چاہیے۔ اگر کل روزہ ہے تو آپ کی رات کو نیت ہو جائے گی اور سارا مہینہ آپ کو اس نیت کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس نیت کے لیے کوئی لفظ نہیں بولے جاتے، نیت کا مقام اور محل دل ہے، دل سے نیت کی جاتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی اخبارات میں اور طرح طرح کی چیزوں پہ آپ کو روزہ رکھنے کی نیت لکھی ہوئی ملے گی، وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا کام، روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا، کسی سے ڈرتے ہوئے نہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، پہلے بھی اللہ کے لیے پڑھتے تھے، اب بھی اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ میرا رب نیتوں کو دیکھتا ہے، میری اور آپ کی اگر نیت خالص ہے تو جس طرح کے بھی مسائل بن جائیں، اجر سے میرا رب محروم نہیں کرے گا۔ جھوٹ سے اجتناب، بیہودہ گوئی، لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو بندہ غلط کام نہیں چھوڑتا، اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال تو اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم۔ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، گانے نہ سنو، گالیاں نہ سنو، بری باتیں نہ سنو، چغلی نہ سنو، غیبت نہ سنو، کسی کے بارے میں غلط بات کی ٹو نہ لگاؤ، وہ مجھے بتاؤ نہیں، اپنے کان کا بھی روزہ رکھو۔ وبصرک، آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، اس سے حلال چیز دیکھنی ہے، حرام نہیں دیکھنی۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اس موبائل سے جان چھڑاؤ، قرآن کھول کے بیٹھو، دعا کر لو، ذکر کر لو، اٹھ کے نوافل پڑھ لو۔ اس مصیبت سے جو آپ ہزاروں میسج روزانہ پڑھتے ہیں اور ہزاروں میسج آگے فارورڈ کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں کچھ پیغام اور میسیجز اللہ نے قرآن کی شکل میں بھی بھیجے ہیں، انہیں بھی پڑھ لو۔ اس لیے تو سلف صالحین رمضان میں باقی سارے کام چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے یہ شہر القرآن ہے، حدیث پڑھانے سے بھی گریز رہتے، نہیں یہ قرآن پڑھنا ہے، بڑی بڑی مجلسیں لگانے سے بھی گریز کرتے، کہتے بس قرآن پڑھنا ہے۔ وقت کو استعمال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو، اس سے اچھی بات کہو۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، من صام رمضان فعرف حدوده وحفظ ما ينبغي له ان يحفظ منه كفر ما قبله۔ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کی حدود و قیود کو جانتا ہے اور حسب توفیق اس کی حفاظت کرتا ہے، اس بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام نہ کریں، ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں، صدقہ کریں، غیبت اور جھوٹ سے بچیں، رات کو تراویح پڑھیں، اس سے بڑا دنیا میں خوش نصیب ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کہیں کہ میں نے کیا کچھ نہیں، آپ نے بہت کچھ کر لیا۔ آپ امید رکھیں ثواب کی، ایمان کے ساتھ روزہ اور تراویح کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے بارے میں فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، سحری کیا کریں، وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِّن مَّاءٍ، نہیں بھی بھوک کچھ ضرور کھائیں۔ نعم سحور المرء التمر، بہترین سحری کھجور ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا گھونٹ ضرور بھر لیں تاکہ سحری کی جو برکت ہے وہ کبھی اللہ آپ سے دور نہ کرے۔ آپ افطاری کے وقت جہاں گھنٹے 2 گھنٹے ضائع کریں گے کہ یہ بھی آنا چاہیے، یہ بھی آنا چاہیے، کان یفطر علی رطوبات، اللہ کے رسول تازہ کھجوروں سے روزہ چھوڑتے۔ فإن لم یجد فعلی تمرات، اگر تازہ نہ ہوتی تو خشک کھجور سے روزہ چھوڑتے۔ فإن لم یجد فحسا حسوا من ماء،
اگر وہ بھی نہ ملتی تو آپ پانی کا گھونٹ پی لیتے۔ کان یحب الماء الحل، آپ کو میٹھا پانی پسند تھا۔ کان یحب العسل، آپ کو شہد پسند تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو میسر ہیں، سنت کے مطابق افطاری کریں، اور افطاری کریں تو اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا۔ افطاری سنت کے مطابق کیجیے اور دعا کثرت سے کیجیے، اور اس کے بعد رات کا قیام اللہ کے رسول نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی۔ قیام کیجیے، مسجد میں موقع ملتا ہے بہت اچھا، اور اگر کسی قسم کی کشیدگی آ جائے تو اللہ کے رسول نے گھر میں بھی پڑھی ہے، صحابہ نے گھر میں بھی قیام کیا ہے، تو گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ روزے میں مسواک کریں، سنت ہے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہے تو آپ سرما ڈالیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناخن کاٹیں، بال کٹوائیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کسی بیماری میں ہیں، ایسے انجیکشن جو غذا بنتے ہیں، صرف اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ جو انجیکشن غذا نہیں بنتے بندے کی اور سٹمک معدے تک نہیں جاتے، اس کے اثرات اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو انسولین لگانے والے ہیں، اللہ ان کو شفا دے دے۔ شوگر کے پیشنٹ، اللہ ان کو مکمل صحت یاب فرما۔ اگر ان کی پریشانی کوئی بن جاتی ہے تو ان کے لیے یہ انجیکشن لگانا بھی جائز ہوگا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے والے بنیں، اور ہم سب کو روزہ رکھنے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ۔